بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ JR ہیلتھ ٹپس کے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، ماہ رجب کی 27ویں شب جو کہ شب معراج کہلاتی ہے، انتہائی مقدس اور اہمیت والی رات ہے۔ یہ وہ رات ہے کہ جس میں سفر معراج کا واقعہ پیش آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام آسمانوں کی سیر کرائی گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام انبیاء کرام کی امامت بھی کی۔ سامعین کرام، یہ وہ رات ہے جس میں جتنا بھی اللہ سے مانگا جائے کم ہے، کیونکہ اللہ کریم اس رات میں مانگنے والوں کو بے انتہا نوازتا ہے، ان پر اپنا فضل و کرم نازل فرماتا ہے، اور کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو اس رات میں اللہ کے آگے ہاتھ پھیلائے اور نا امید لوٹ آئے۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے تمام مایوس، نا امید اور ایسے لوگ جن کی حاجتیں، جن کی من کی مرادیں اور وہ دعائیں جو ابھی تک قبول نہیں ہوئی، ان کے لیے یہ رات انتہائی اہمیت کی رات ہے، اور اس میں مانگنے والوں کو بے انتہا مانگنا چاہیے تاکہ اللہ کریم انہیں اپنے فضل و کرم سے نواز دے۔ سامعین کرام، آج میں آپ کے لیے شب معراج کے 6 نفل کی عبادت کا مکمل طریقہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ یہ وہ 6 نوافل ہیں جو آپ نے شب معراج کی رات کو پڑھنے ہیں، اور یہ 6 نفل پڑھنے والا اپنے من کی مرادوں کو پا لیتا ہے، اس کی تمام حاجتیں بھی پوری کر دی جاتی ہیں، اس کی دل کی خواہشات اور ایسی رکی ہوئی دعائیں جو ابھی تک قبول نہیں ہوئی وہ بھی قبول کر لی جاتی ہیں۔ سامعین کرام، یہ 6 نفل آپ کے لیے کافی ہوں گے، اور آپ اپنی اس رات کو اللہ کے بے پناہ ذکر و اذکار میں گزاریں، درود و سلام پڑھیں اور قرآن پاک کی جتنی ہو سکے تلاوت کریں، تاکہ یہ انتہائی مقدس اور اہمیت والی رات آپ کے لیے بہترین ثابت ہو سکے، اور اللہ کریم پورا سال آپ پر اپنی رحمتیں اور فضل و کرم نازل فرماتا رہے۔ طریقہ کار آپ نوٹ فرما لیں۔ شب معراج کی رات یعنی کہ مغرب کی نماز کے بعد سے یہ رات شروع ہو جاتی ہے۔ یہ 27ویں شب ہے۔ 27ویں شب کو مغرب کے بعد ہی آپ عبادات اور ذکر و اذکار کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے انتہائی رات کا انتظار کرنا ضروری نہیں ہے۔ آپ مغرب کے بعد بھی یہ نوافل پڑھ سکتے ہیں، عشاء کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، اور آدھی رات کو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ غرض یہ ہے کہ جب بھی آپ کو وقت ملے آپ باوضو حالت میں بیٹھ جائیں، اور 2 رکعت نماز نفل آپ بیٹھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں، کھڑے ہو کر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ 2 رکعت نماز نفل کی بندگی کی نیت کریں اور سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ اخلاص پڑھیں۔ دوسری رکعت میں بھی سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ اخلاص پڑھیں، سلام پھیریں، اور سلام پھیرنے کے بعد آپ نے 100 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ 100 مرتبہ پڑھنا ہے، اور 100 مرتبہ ہی درود شریف پڑھنا ہے۔ آپ نے یہ 2 رکعت نماز نفل پڑھ لی، 100 مرتبہ سبحان اللہ پوری تسبیح پڑھ لی، 100 مرتبہ درود شریف پڑھ لیا۔ اب اگلی 2 رکعت نماز نفل اسی طریقے سے پڑھیں، سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ الاخلاص پڑھیں، دوسری رکعت میں بھی سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ اخلاص پڑھیں، سلام پھیریں، اور 100 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اور 100 مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ اسی طریقے سے آپ نے
باقی 2 نفل بھی اسی طرح سے پڑھنے ہیں اور یہی تسبیح 100 مرتبہ پڑھنی ہے۔ 100 مرتبہ درود شریف پڑھ کر یہ 6 رکعت نماز نوافل آپ مکمل کر لیں اور پھر اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر اور یقین کامل کے ساتھ دعا کریں۔ اللہ سے خوب گڑ گڑا کر مانگیں۔ رب کائنات کی رحمت جوش میں ہے، اللہ آپ کی دعاؤں کو سن رہا ہے، آپ کی طرف متوجہ ہے۔ اللہ کو نفل عبادت سے زیادہ یعنی کہ نماز سے زیادہ کوئی چیز محبوب نہیں ہے، اور یہ تسبیح جو آپ نے پڑھی ہے یہ اللہ کی محبوب تسبیح ہے، اور درود شریف سے زیادہ کوئی مقبول عبادت نہیں ہے۔ درود شریف جیسے ہی پڑھا جاتا ہے فوراً ہی شرف قبولیت پا لیتا ہے اور اپنے پڑھنے والے کے درجات کو بلند کر دیتا ہے۔ سامعین کرام، آپ اس عمل کو، ان 6 نوافل کو مکمل توجہ یکسوئی کے ساتھ پڑھیں، اللہ سے خوب گڑ گڑا کر دعا کریں۔ یہ حاجتیں پوری کروانے کی رات ہے، من کی مرادیں پانے کی رات ہے، خواہشات کی تکمیل کی رات ہے، اللہ کو راضی کرنے کی رات ہے، اپنے گناہ بخشوانے کی رات ہے، اللہ کو منانے کی رات ہے، اور درود و سلام کی رات ہے، اور اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہونے کی رات ہے، آنسو بہانے کی رات ہے۔ اس لیے جتنا ہو سکے اس رات کو اپنے لیے اور اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے مقدس بنائیں۔ اہمیت والی رات ہے، اس لیے اس کو ہرگز شور و گل میں ضائع نہ کریں۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو۔